سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنی سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، یہاں تک کہ غسل کے وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے۔ گزشتہ جمعہ اس پر بات ہوئی، وضو کے فوائد اور فضیلت پر بھی کچھ باتیں ہوئی۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر فقہاء نے 5 اقسام بیان کی۔ پہلی قسم کل ما خرج من السبیل ہے، اس کا ترجمہ ہے آگے یا پیچھے کے مقام سے جو بھی چیز خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پہلی چیز یہ، پہلا سبب وضو توڑنے کا، آگے یا پیچھے سے کوئی بھی چیز نکلے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا سبب گہری نیند۔ کون سی گہری نیند؟ ایسی گہری نیند کہ اب ظاہری بات ہے گہری نیند کھڑے کھڑے تو آ نہیں سکتی، لیٹ کر اگر آپ سوئے ہیں تو یہ گہری نیند ہے۔ لیٹ کر اگر آپ سوئے ہیں، آپ چاہے چند سیکنڈ کے لیے سوئے، 1 منٹ کے لیے سوئے، تو گہری نیند ہی ہے۔ اس کو ہم کچی نیند بھی کہتے ہیں، جس میں خراٹے نہیں آئے، سو گئے، لیٹے ہوئے ہیں تو وہ گہری نیند ہی ہے۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے یا کوہنیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی کوہنیوں کی بھی ٹیک ہوتی ہے، تو ہم ایزی ہو کے جب بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم ایسے کوہنیوں کے ساتھ ہم ٹیک لے لیتے ہیں، یہ بھی ٹیک ہوتی، سہارا ہوتا ہے۔ ایسی ٹیک لگا کے سونا، اس طرح کی ٹیک لگا کر سونا کہ اگر ٹیک کو نکال دیا جائے تو بندہ گر جائے، یہ ہے گہری نیند۔ اس طرح کی نیند جب آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیٹ کر سوئے تو پھر تو وضو بہرحال ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ بیٹھے بیٹھے اس طرح کی گہری نیند کے ساتھ ٹیک لگا کے سوئے کہ اگر ٹیک نکل جائے تو آپ گر جائیں گے تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے نماز کے لیے بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی نیند آ گئی، نیند کا جھونکا آ گیا، اس میں ٹیک نہیں ہے کوئی۔ اگر دیوار کے ساتھ ہی کسی اور طرف ٹیک لگا کے سوئے تھے تو وضو ٹوٹے گا۔ اگر بغیر ٹیک کے آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ رہی ہے، بار بار آپ اٹھ رہے ہیں پھر سو رہے ہیں، تو ایسی نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو گہری نیند آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کو، گہری نیند سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ اصل میں نیند ناقص وضو نہیں ہے، یعنی وضو توڑنے والی شے اصل میں نیند نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے آپ کو تھوڑا سا نیند کا جھونکا ہے، ٹیک بھی نہیں، تو نیند آنے سے محض وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو تب ٹوٹتا ہے جب نیند کی وجہ سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اب نیند کی وجہ سے جب اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں نا، تو پھر اب ہوا کے خارج ہونے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جسم پر ہماری گرفت نہیں رہی، گرفت میں نہیں رہا۔ تو یہ بھی بنیادی طور پر پہلا ہی سبب ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ سبھی لہر سے آگے یا پیچھے سے کوئی بھی چیز خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی کی وضاحت کی دوسری قسم ہے گہری نیند۔ تیسری قسم جس سے وضو ٹوٹتا ہے، دوران نماز قہقہا لگانا، آواز کے ساتھ ہنسنا۔ نماز کے علاوہ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگوں میں مشہور ہے قہقہا لگایا، بہت ہنستے رہے، اونچی آواز میں باتیں کی، گالی نکالی، ایسے کیا ویسے کیا، تو گالی سے بھی وضو ٹوٹتا۔ وضو کی برکات ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بندہ باوضو ہے، ایک بے وضو ہے، تو جو باوضو ہوتا ہے نا، اس کے پاس سمجھ لیں خفیہ ہتھیار ہے شیطان کے خلاف۔ جو باوضو ہوتا ہے نا، وہ اس کے پاس ویپنز ہیں،
شیطان سے بچنے کے لیے خفیہ ہتھیار موجود ہے، شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا جو باوضو ہے. لیکن وضو کی برکات ظاہر ہو جائیں گی گالی گلوچ وغیرہ، بد نگاہی وغیرہ اس طرح کے معاملات سے، تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو قائم رہتا ہے لیکن برکات اس کی چلی جاتی ہے. تو قہقہا لگانے سے بھی عام طور پر نماز کے علاوہ کرو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، فضول گوئی سے بھی، بد زبانی سے بھی وضو ٹوٹے گا نہیں، برکت ختم ہو جائے گی. ہاں دوران نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی نے قہقہا لگایا یعنی آواز کے ساتھ ہنسا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، دوران نماز ہنسی نہیں کرنی چاہیے. چوتھا سبب خون کا بہنا، خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹے گا. اس کی مقدار ہے اتنی مقدار کہ خون بہہ جائے. لیکن آپ ڈائبٹیز آج کل عام ہے، تو وہ آپ نے وہ اس کی پین کی وہ نوک لگائی ہے اپنی فنگر پر تو تھوڑا سا خون نکلا، جتنا نکلا وہ بہا نہیں ہے، اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور آپ اس کو گلو میٹر کے اوپر لگا لیا اس ہلکے سے ڈاٹ کو، تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اتنا خون نکلے کہ جہاں سے نکلا تھا نکلنے کے بعد تھوڑا سا آگے چل پڑا، اپنی جگہ سے اس نے موو کیا ہے، تو اب یہ مقدار وہ ہے جس مقدار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو خون یا پیپ وغیرہ کوئی بھی چیز ایسی جو بہہ جائے اتنی مقدار میں ہو کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آگے چل پڑے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، غشی کا دورہ پڑ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو بنیادی طور پر 5 اسباب ہیں، اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے لیکن بنیادی چیزیں یہی 5 ہیں. پھر میں دوہرا دیتا ہوں. پہلی چیز آگے یا پیچھے کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا. دوسری چیز نیند، ٹیک لگا کر ایسی نیند سونا کہ اگر اس ٹیک کو نکال دیا جائے تو بندہ گر جائے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ہلکی پھلکی نیند جو بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک کے ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. نماز میں قہقہا لگانا یعنی آواز کے ساتھ ہنسنا، اتنی آواز کہ آپ کے ساتھ جو نمازی کھڑا اس تک آپ کی آواز پہنچ گئی تو یہ اس ڈیفینیشن میں آ جائے گا. چوتھی چیز خون یا پیپ وغیرہ اتنا بہا کہ اس نے جہاں سے نکلا اس جگہ کو چھوڑ دیا، اس سے بھی وضو ٹوٹے گا. اور 5ویں چیز کوئی بے ہوش ہو گیا، غشی کا دورہ وغیرہ پڑ گیا تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں باوضو رہنا نصیب فرمائے. اس سے آگے ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. وضو کے بعد کپڑے تبدیل کرنے سے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہاں تک کہ یہ بھی مشہور ہے کہ اگر آپ ننگے ہو گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ننگے ہونے سے بھی وضو ٹوٹے گا. کسی کے سامنے ننگے ہونا نا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، حرام ہے. کسی کے سامنے ننگا ہونا، اپنا بدن کسی کو دکھانا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، لیکن وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. وضو توڑنے والی یہی چیزیں ہیں جو میں نے عرض کر دی. اس سے آگے ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو. فَاطَّهَّرُوا، خوب پاکیزگی حاصل کرو. کیا مطلب؟ اگر غسل ٹوٹا ہے تو پھر تمہیں خوب پاکیزگی حاصل کرنا ہے. خوب پاکیزگی کیا ہے؟ غسل کرنا ہے. اب غسل کے فرائض جو ہیں یہ بھی میں عرض کر دوں، آج ہمارا عنوان تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا میں عرض کر دوں. غسل کے 3 فرض ہیں. اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ نے غرغرہ کرنا ہے کلی کرتے ہوئے، اور اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ نے صرف کلی کرنی. یہ پہلا فرض ہے. تو اس میں روزہ اگر ہے وہ روزے کی حالت میں غرارہ فرض نہیں، صرف کلی کرنے یہ فرض ادا ہو جائے گا. دوسرا فرض ناک میں پانی نرم ہڈی تک پہنچانا ہے، پھینکنا نہیں ہے، تھوڑا سا یہاں تک پہنچانا ہے. اب اتنا نہیں پہنچانا ہے کہ اوپر چڑھ جائے اور چھینکیں آنے لگ جائے، وہ تکلف کی ضرورت نہیں، بس یہ نرم ہڈی تک ناک کو دھونا ہے. یہ دوسرا فرض ہو گیا. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ سارے بدن کو دھونا. ایک بار یہ سارے کام کر لیں گے تو ہمارا غسل ہو جائے گا.
باقی غسل کی سنتیں، غسل کے کچھ آداب وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. مثلا 3 بار کلی کر لیں، 3 بار پانی چڑھا لیں، 3 بار بدن کو دھو لیں، تو یہ زیادہ افضل ہے، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے. تو خصوصاً جب جمعہ کے لیے ہم غسل کرتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کے لیے غسل کرتے ہیں، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بالوں کی جڑوں تک کے گناہ نکل جاتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت ہے. تو غسل کے یہ فرائض ہے. اس کے علاوہ غسل میں کچھ فرض نہیں ہے. غسل ٹوٹا تھا سمجھتے ہیں بس جتنی بار وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، یہ نہ کر لیں، وہ نہ کر لیں تو غسل شاید نہیں ہوگا. تو یہ جو حالت جنابت ہے غسل کا ٹوٹنا، بس یہ 3 فرض ادا کر لیں گے تو غسل ہو جائے گا. اچھا، اب اس سے آگے مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے یا غسل ٹوٹ گیا ہے، پانی میسر نہیں ہے، تو اس کے متعلق پھر آگے بیان ہو رہا ہے. پانی میسر نہیں ہے یا مرض ہے یا سفر میں ہے آپ، فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، پہلی کنڈیشن تم بیمار، تم وضو نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے پانی کے قریب جانے سے منع کیا، نہانے سے منع کیا. اور علی سفر، یا تم مسافر ہو، سفر میں ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، اگر ہے تو اتنا تھوڑا ہے کہ سفر کی ضروریات بمشکل پوری ہوں گی پینے کے لیے، تو پینے کے لیے رکھو، اس سے وضو نہ کرو، غسل نہ کرو، اس کو پینے کے لیے بچا کر رکھو. اور اس کا پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تیمم کر لو. تو پہلی صورت اگر تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ 1 میل دور تک کہیں پانی نہیں ہے. جہاں پر آپ دوران سفر ہیں وہاں پر آپ کی معلومات کے مطابق 1 میل دور تک آپ کے پاس پانی میسر نہیں. اگر اس کے قریب ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں تو پانی حاصل کرنا چاہیے. او جاء احدکم من الغائط، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی. تو 3 صورتیں بیان ہوئی جن سے وضو ٹوٹتا ہے، اور 1 صورت بیان ہوئی جس سے غسل ٹوٹتا ہے. تو کسی کا وضو ٹوٹا ہو، غسل ٹوٹا ہو، فلن تجدوا ماء، پس تم اگر پانی نہ پاؤ تو کیا کرو؟ فتیمموا، اب تم تیمم کرو. دیکھیں اسلام میں کتنی آسانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے نا، تو حضور کی رحمت میں سے یہ خاص حصہ ہمیں ملا ہے. یہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا تھا. یہ غسل ٹوٹا ہے تو نہانا ہی ہے، لیکن امت مصطفیٰ پر کیا انعام ہے؟ تم اگر پانی نہیں استعمال کر سکتے، پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو، مرض ہے، یا پانی تمہارے پاس ہے پر تھوڑا ہے، تمہیں پینے کے لیے چاہیے، یا پانی تمہارے قریب 1 میل تک نہیں ہے. اچھا یہ بھی صورت ہے، پانی باہر ہے، تم گھر کے اندر ہو، پانی باہر ہے، کنواں باہر ہے، نل باہر، باہر دشمن ہے، جان بچانی، اب بھی تیمم کرو. تو جہاں جہاں مجبوری آتی ہے، اسلام ایسا پیارا مذہب آسانیاں دیتا ہے. تو فرمایا پھر تم تیمم کر لو. کب تک تیمم رکھنا ہے؟ بھئی جب تک وہ مجبوری، جس مجبوری کی وجہ سے تیمم کیا تھا دور نہیں ہوگی، تم تیمم کرتے رہو چاہے 10 سال گزر جائیں. یہ 10 سال کا میں نے اپنے پاس سے مبالغہ نہیں کیا، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ چاہے 10 سال تمہیں پانی نہ ملے تم تیمم کرتے رہو، تم پاک ہو، تم ناپاک نہیں. تو فرمایا اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. اب تیمم کیسے کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کا طریقہ ویسے آیت تیمم گزر چکی، ماں ڈیٹیل سے میں کر چکا، پھر دوہرا دیتا ہوں. تیمم کیسے کرنا ہے؟ تیمم میں پہلی چیز آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. پھر آپ نے پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کی پہلی ضرب لگانی ہے. اب مٹی ہاتھوں کے ساتھ لگا کر چہرے پر ملنا ضروری نہیں ہے. آپ نے مٹی کو ہاتھوں کے ساتھ لگایا، جھاڑ لیں اور چہرے پر پھینک لیں. تو پہلی چیز کیا تھی؟ ارادہ. یاد ہے ارادہ یعنی نیت. پہلے آپ نے نیت کرنی ہے تیمم کی، بس یہ کہ میں پاک مٹی سے اپنے جسم کو پاک کرنے لگوں. یہ نیت، کوئی لمبی چوڑی اس میں کوئی دعا نہیں ہے، کوئی عربی کو کوئی سیگا نہیں، بس یہ نیت ہو کہ میں اپنے آپ کو پاک کرنے لگا ہوں مٹی سے. تو دوسری چیز آپ نے مٹی پر ضرب لگانی ہے، ہاتھوں کو جھاڑیں، چہرے پر پھیر لیں،
اور تیسری چیز پھر آپ نے مٹی پر ہاتھوں کی ضرب لگانی ہے، جھاڑی، اور اپنے بازوؤں پر کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو مل لیں، بس دونوں بازوؤں پر کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو مل لیں۔ اب تیمم ہو گیا۔ یہ تیمم جانشین ہے وضو کا بھی غسل کا بھی۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹا ہے وہ بھی تیمم کر لے جب تک پانی کے استعمال پر قادر نہیں۔ اگر کسی کا غسل ٹوٹا ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتا تو وہ بھی تیمم کر لے جب تک اس کی وہ مجبوری ختم نہیں ہو جاتی، وہ تیمم ہی کرتا رہے گا۔ تیمم، وضو توڑنے کی چیزیں میں نے 5 بیان کر دی، تیمم توڑنے کی 6 چیزیں، 5 چیزیں یہی ما خرج من السبیلین، آگے پیچھے سے کچھ چیز خارج ہوگی تو جیسے وضو ٹوٹ جائے ایسے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن تیمم توڑنے والی ایک چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ مجبوری، جس مجبوری کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا وہ مجبوری ختم ہو گئی تو اب بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر آپ کا غسل ٹوٹا ہوا تھا تو پھر آپ کو اب پانی سے غسل کرنا پڑے گا، اور اگر وضو ٹوٹا ہوا تھا تو اب آپ کو پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، تیمم کے حوالے سے میں وضاحت کروں۔ تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ صرف مٹی پر ہی آپ تیمم کریں، آپ ریت پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ ڈسٹ کسی ایسی چیز پر لگی جو مٹی تو نہیں لیکن اس کے اوپر ڈسٹ ہے، کارپیٹ کے اوپر ڈسٹ ہے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ریگزین کی سیٹ ہے، اس کے اوپر ڈسٹ پڑی تو اس ڈسٹ پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ چونا، یہ بھی جنس زمین ہے، اس پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے عام طور پر دیواروں پر جو پینٹ ہوتا ہے اس میں چونا کم ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر دیوار پر کہیں چونا لگا ہوا ہے تو آپ وہاں پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ڈسٹمپر وغیرہ یا پینٹ ہے تو پھر اس پر تیمم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ڈسٹ جہاں بھی ہوگی ڈسٹ کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں، ماربل کے اوپر، ٹائل کے اوپر نہیں، سیرامکس ٹائل کے اوپر نہیں، جو اوریجنل ماربل ہے اس کے اوپر بھی تیمم کر سکتے ہیں، گاچی کے اوپر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو ہر جنس زمین، زمین کے میٹیریلز میں سے ہر وہ چیز جو لیکوڈ فارم میں نہیں ہے یا جلانے سے جلنے والی نہیں ہے یا جلانے سے میلٹ ہونے والی نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہی چیزیں بنتی ہیں، مٹی، ریت، گاچی اور اس قسم کی چند اور چیزیں ہوں گی جیسے ماربل میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم کا طریقہ وہی 3 فرض ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا، اس میں نیت ضروری ہے۔ وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ آپ صبح اٹھے، واش روم میں گئے، روٹین کے مطابق آپ نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، منہ دھو لیا اور آپ نکل رہے تو آپ کا آدھا تو کر لیا، چلو پورا وضو کر لیتا ہوں۔ آپ نے بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے تو آپ کا وضو ہو گیا، حالانکہ آدھا وضو آپ نے بغیر نیت کے کیا ہے۔ اچھا، پورا وضو ہی آپ بغیر نیت کے کر لیں، صبح اٹھی آپ واش روم میں گئے اور نکلتے آپ نے سارا وضو کر لیا، نیت آپ کی وضو کی نہیں تھی تو آپ کا وضو ہو گیا۔ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، نیت ہوگی تو ثواب زیادہ ہوگا وضو میں، لیکن تیمم میں نیت فرض ہے، ضروری ہے۔ اچھا، اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہی لفظ ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ فَتَيَمَّمُوا کا مطلب تیمم کیا اور اس کا معنی ارادہ بھی ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں جو لفظ تیمم ہے نا یہاں پر، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پھر تیمم کے لیے ارادہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں، بس گنوانے والی چیزیں 3 ہیں۔ پہلی چیز ارادہ کرنا یعنی نیت کرنا، دوسری چیز مٹی یا کوئی بھی جنس سے زمین جس کے بارے میں عرض کر دیا اس سے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، ہاتھ ضرب لگا کر، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ہاتھوں پر یہ مسح کر لینا جنس سے زمین پر ضرب لگانے کے بعد۔ تو اس طرح تیمم کے 3 فرائض مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پاک صاف رہنا نصیب کرے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ جو بندہ اندر سے پاک ہو جاتا ہے اس میں بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔